نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 96، اس سے ہم آج اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو، اس بابرکت دین کو، اس بابرکت شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 96 جو کہ ہمارے سامنے ہائی لائٹڈ ہے یہاں پر، جس کا موضوع ہے ساتھی کو رخصت کرنے اور سفر وغیرہ کی جدائی کے وقت اسے وصیت کرنے، نیز اس کے حق میں دعا کرنے اور اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کرنے کا بیان. ساتھی کو رخصت کرنے اور سفر وغیرہ کی جدائی کے وقت ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، یہ اس چیپٹر کا موضوع ہے، اس چیپٹر کا عنوان ہے. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ چیپٹر سے جو موضوعات ہیں وہ ہمارے روزمرہ زندگی، روزمرہ ہمارے جو معمولات ہیں، ہماری جو روزمرہ کی عادات ہیں، روزمرہ کی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو موضوعات بنا کر مختصر، بہت ہی مختصر سے چیپٹر جو ہیں وہ پیچھے گزرے ہیں. انہیں سے میں سے پھر ایک ہمارا روزانہ کا معمول کہ ہم ایک دوسرے کو رخصت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں کسی نہ کسی سفر کے لیے، چاہے وہ مختصر سا سفر ہو، چاہے وہ کوئی لمبا سفر ہو. روزانہ کی بنیاد پر ہم مطلب ہمارے سامنے ایسے معاملات جو ہیں وہ آتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں سبحان اللہ ہمارا دین جو ہے وہ اس کے باریک بینی سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ مطلب اس قدر آسان اور اس قدر تفصیل سے ذکر کی گئی چیزیں جس میں ہم روزانہ کے معمولات جو ہیں اسی طرح سے چلتے رہیں، اسی طرح سے ہم ان کو آگے لے کر چلتے رہیں، صرف اپنی نیت میں اخلاص لے آئیں، اور مطلب ان کے سنتوں کا ہمیں پتہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ہمیں پتہ ہو، اور ہمارے مائنڈ میں یہ رہے کہ ہم ایک تو ہمارا روزانہ کا معمول جو ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے اوپر بھی ہم عمل پیرا ہیں. اپنے ذہنوں میں ہمارے یہ ہو کہ ہماری نبی کا یہ طریقہ تھا تو ہم بھی اس طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، تو یقیناً اس میں ہمارے معمولات تو چلتے ہی ہیں، ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کا جو قلم ہے وہ بھی مطلب ایک پازیٹیو مطلب ہمارے حق میں لکھا جائے گا انشاءاللہ. تو روزانہ کے معمولات میں سے ایک چیز جو ہم دیکھیں گے، اس
چیپٹر میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں طرح کے، وہ شخص جو کسی سفر پر رخصت ہو رہا ہے وہ بھی، اور جو کسی دوسرے شخص کو رخصت کر رہا ہے وہ بھی، یعنی مسافر و مقیم دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے حق میں دعا جو ہے وہ کرتے ہیں یا کرنے چاہیے ان کو۔ تو ان دونوں طرح کے جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ مختصر سا چیپٹر ہے، بہت زیادہ لمبی تفصیل اس میں ہم نہیں دیکھیں گے، تو اور عام فہم بھی ہے، تو ہمارے روزانہ کے معمولات میں سے ایک معمول کا حصہ بھی ہے، تو لہذا اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں ہمیں آگے احادیث میں اور آیات سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 اور 133 کا ریفرنس دیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ انہوں نے کہا کہ اے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے، بس جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے بعد تیرے رب تیرے اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کو یہاں پر قرآن مجید میں جو تعلق ذکر کیا ہم نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے یہ آیات پڑھی، کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ ذرا تم یاد کرو کہ تم نے ایک وعدہ بھی کیا تھا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ کہ تم صرف اپنے ایک ہی معبود کی عبادت کرو گے، جو کہ تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے ہیں، ان کا معبود ہے۔ تم نے تو یہ وعدہ کیا تھا، لیکن تم نے کس قدر اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بہرحال وہ ایک کنٹیکس ہے پورا، لیکن یہاں پر وصیت کے سلسلے میں یہ آیت جو ہے اس کو ریفرنس جہاں پر دیا گیا کہ ایک شخص یا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو، کہ دیکھو جب تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے اور صرف ایک ہی رب کی عبادت کرنا کو، جو کہ واحد معبود ہے۔ تو یہ ایک نصیحت کی مثال یہاں پر ہے، اپنے سفر یعنی آخرت کا سفر جو ہے، یا دنیا سے جو مطلب قیام مکمل کر کے اگلا سفر جو ہے اس کی تیاری کے سلسلے میں کہہ لیں کہ یہ ایک ہمارے سامنے ایک نصیحت ہے۔ تو اس نصیحت سے ہمیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں، یہاں پر جو اس کے متعلقہ جو اس میں موت کے وقت وصیت کرنے کا ذکر ہے، جس سے امام نووی نے استدلال فرمایا ہے کہ سفر کے وقت بھی وصیت کرنا جائز ہے، کیونکہ موت کا تو کوئی وقت مقرر ہی نہیں، اور سفر میں موت کا امکان حضر یعنی مقیم ہونے کی کیفیت میں سے زیادہ ہے، اس لیے سفر کے وقت بھی وصیت کر دینا بہتر ہے۔ تو سفر دنیا سے اور رخصت جو ہے وہ بھی ایک سفر ہے، اس دنیا سے اگلے جہان تک کا جو سفر ہے، اس سلسلے میں بھی وصیت ایک دوسرے کو کرتے رہنا، اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی بالکل اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہو اور اس کو پتہ ہو کہ اب میرا آخری سفر جاری و ساری ہے، یا دوسرے جو لوگ ہیں اس کے ان کو پتہ چلے کہ یہ اب جو بندہ ہے یہ بالکل آخری کنارے پر کھڑا ہے، تو اس کو کچھ نصیحت وصیت کر لیں۔ انسان اپنی نارمل زندگی میں بھی اس طرح سے وصیت کر سکتا ہے، جیسا کہ ہمیں آگے حدیث میں ملے گا کہ کسی نہ کسی طور پر کوئی بہتری، کوئی ایسے الفاظ جو ہیں وہ فٹ پرنٹ بن جائے دنیا میں، ان کے نقش قدم رہے کہ ہماری زندگی کے بعد بھی وہ الفاظ جو ہیں وہ دوسروں کی رہنمائی کے کام آتے رہیں، یا دوسرے جب ان کو یاد کریں تو ان کو کچھ بہتری کا، کچھ اچھائی کا پیغام ملے، کچھ بھلائی کرنے کا کی نصیحت اس میں ملے۔ تو اس میں موت کا جو سفر ہے اس کے لیے بھی ہمیں یہاں پر اشارہ ملتا ہے اس آیت سے، اور امام نووی نے اسی سے اس کا استدلال کیا ہے۔ اس کی احادیث میں پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ حدیث مسلم کی ہے، یہ حدیث مسلم میں ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، بس اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واز کیا اور نصیحت فرمائی، پھر فرمایا اما بعد، یہ غالباً حجۃ الوداع کا موقع ہے، اے لوگو، یقیناً میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس بھی میرے رب کا فرستادہ آ جائے اور میں اس کا پیغام قبول کر لوں، یعنی اسے رد کرنا تو کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، موت کا فرشتہ آئے اور میں اپنی جان جو ہے اس کے حوالے کر دوں یا وہ میری جان قبض کر لے، اور میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، پس تم اللہ کی کتاب کو حاصل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کے بارے میں ترغیب دی، اور پھر فرمایا، اور دوسری چیز میں میرے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں کہ ان پر کوئی زیادتی نہ کرنا۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وصیت کی پوری نوع انسانی کو، پورے مسلمانوں کو، در حقیقت پورے مسلمانوں کو جو وہاں پر موجود تھے، لیکن یہ وصیت رہتی دنیا تک پوری نوع انسانی کے لیے ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کی اطاعت کی جائے اور اسی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ کی جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت جو ہے رہتی دنیا تک مطلب ہمارے پاس محفوظ ہے، کہ جو بھی اپنی بھلائی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس ہدایت کو، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ اسی میں انسان کی بھلائی اور اسی میں اس کی نجات ہے، اسی میں اسی کی فلاح ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ہی وصیت کی اپنے، ویسے تو بہت ساری بے شمار مثالیں ہمیں ملیں گی، تو یہ تو وہ کچھ چیدہ چیدہ یا چنی ہوئی کچھ احادیث جو ہیں یہاں پر تذکرہ ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ساری سنت جو ہے، ساری زندگی جو ہے ان کی، وہ ہمارے لیے نصیحت اور ہدایت اور رہنمائی سے بڑی بڑی ہے، اور ہم آج یہ خواہش کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق دے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلیں، تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو ہے وہی ہمارے سامنے آتی ہے، جس کو بار بار ہم مختلف انداز میں دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم وعدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہم اپنی تمنائیں اور خواہشیں کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی اسی طرح سے گزریں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت ابو سلیمان بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق کا روایت ہے، حدیث ہے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم ایک جیسے عمر کے نوجوان تھے، ہم 20 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام میں رہے، قیام پذیر رہے، یعنی 20 دن تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا، وہاں سے ان سے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور نرم دل تھے، چنانچہ آپ کو خیال ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں کی ملاقات کے مشتاق ہوں گے، وہ اپنے گھروں باروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہم ضرور جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہوں گے یا اداس وغیرہ ہو گئے ہوں گے، بس آپ نے ہم سے پیچھے چھوڑے ہوئے ہمارے گھر والوں کی بابت پوچھا، تو ہم نے آپ کو اس کی تفاصیل جو ہیں وہ بیان کی، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ اور وہیں رہو اور ان کو بھی دین کی باتیں سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا، بات چیت کی، ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ ان کا اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا ایک لگاؤ تھا، آپ ان کو چھوڑ کر یہاں پر اکیلے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان کو بھی دین کی باتیں سکھاؤ اور انہیں بھلائی کا حکم کرو، یعنی نہیں اور امر بالمعروف اور نہیں اور عن المنکر جو ہے اس کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر کہا فلاں نماز فلاں وقت میں اور فلاں نماز فلاں وقت میں، یعنی نماز کے اوقات جو ہیں وہ بتائے کہ پڑھو، اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ تمہیں نماز پڑھائے، ایک جو ہے وہ اذان دے اور ایک جو ہے وہ نماز پڑھائے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی
उन दोनों को कि तुम यहाँ से अपनी फैमिलीज के पास जाओ और उनको भी ये दीन की बातें समझाओ। और देखो, नमाज जो है वो इन इन औकात में पढ़नी है, उसमें कोई गफलत नहीं करनी। और जब तुम दो इकट्ठे हो जाओ तो बेहतर यही है कि बाजमात नमाज का अहतमाम करो। और तुम में से जो बड़ा है तो वो नमाज पढ़ाने के लिए इमामत कराए। इसी तरह बुखारी ने अपनी एक रिवायत में ये इजाफा किया है कि और इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो ये नसीहत जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। जैसा कि तज़किरा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर हदीस, हर सुन्नत जो आज हमारे सामने है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत या नसीहत जो है वो हमारे पास महफूज है। अल्लाह ताला हमें उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसके फवाइद में भी यहाँ पर अगर देखा जाए कुछ जो चीज़ा चीज़ा पॉइंट्स हैं कि उस्ताद या मुंतजिम जो है, या आपके जो जेर कफालत या जेर तहत जो लोग हैं, आपके मातहत जो लोग हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज वगैरह हों, चाहे वो दूसरे किसी भी तरह के हों, तो उनकी ज़रूरियात और उनके जज्बात और उनके एहसासात जो हैं, उनको हमें ज़रूर अपनी नज़र में रखना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर बड़े ओहदों पर जो लोग हैं वो तो आसूदगी में होते हैं, निस्बतन आसूदगी में होते हैं अपने मातहत लोगों से। तो मातहत लोग जो हैं वो, उनकी सैलरीज वगैरह, उनके हालात वगैरह थोड़े से वीक ही होते हैं। तो लिहाजा उनका हमें एहसास ज़रूर रखना चाहिए, उनके घर के हालात या उनके दिली मामलात, उनकी जज्बाती कैफियत जो हैं, एहसासात जो हैं, उनके हमें थोड़ा सा अपनी नज़र में रखना चाहिए। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो इस हदीस से हमें समझ आती है। इसके अलावा दीन को सिखाना और दूसरों को दीन तक बातें पहुंचाना जो है, ये हमारी हर एक की जिम्मेदारी है। जो जो अपनी वसात के मुताबिक, इस्तात के मुताबिक इसमें शामिल हो, तो यकीनन उसके लिए इसमें बड़ा अजर भी है। अगली हदीस जो है ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। और ये अबू दाऊद और तिरमिज़ी में ये रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रे की बाबत इजाज़त मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत फरमा दी और फरमाया, ए मेरे भाई, अपनी दुआ में हमें ना भूलना। अपनी दुआ में हमें ना भूलना, यानी ये कौन कह रहा है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? हजरत उमर बिन खत्ताब को कह रहे हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि देखो, हमें हमें अपनी दुआ में हमें मत भूलना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कलमा इरशाद फरमाया कि इसके बदले मुझे सारी दुनिया भी मिल जाए तो मुझे खुशी ना हो। यानी ये कलमा सारी दुनिया से बढ़कर मुझे अजीज है, ये हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया। तो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसी हस्ती पूरी कायनात की, कि जिसके जैसी अजीम हस्ती जो है तौहीद के एतबार से, रूहानी हैसियत के एतबार से, मतलब अपने किरदार और इखलाक के एतबार से पूरी कायनात में रहती दुनिया तक ना ही कभी हुई और ना ही कभी होगी। वो हस्ती जो है वो अपने एक साथी, अपने करीबी साथी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमा रही हैं कि आप जब सफ़र में जाएं तो हमें दुआओं में ना भूलना, दुआओं में हमें याद रखना। तो सफ़र में जाएं या उम्रा वगैरह की जब नियत करें और उम्रा वगैरह के लिए जब जाएं तो हमें अपनी दुआओं में याद रखना। और यकीनन ये हज़रत उमर बिन खत्ताब के लिए एक बहुत बड़ा एक टाइटल था, ये एक बहुत बड़ा उनके उनका एजाज़ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये दरख्वास्त की। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये कलिमा सारी दुनिया से बढ़कर मुझे अजीज है। इसी से हमें अंदाज़ा होता है कि हम रोज़ाना के मामूलात में जो एक दूसरे को, चाहे वो चंद लम्हों के लिए या थोड़े अरसे के लिए या कुछ दिनों के लिए या लंबे अरसे के लिए, जब हम एक दूसरे को रुखसत करें, और ख़ास कर सफ़र, कोई लंबे सफ़र के लिए जाए, तो उसमें हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए और एक दूसरे को दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त भी करनी चाहिए। तो ये हदीस जो है ये भी हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में एक अहम नसीहत जो है वो हमारे सामने रखती है। और यहाँ पर इस हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि दूसरों से दुआ की दरख्वास्त की जाए, चाहे खुद दरख्वास्त करने वाला जो है इल्म शर्फ और नेकी और पारसाई में ज़्यादा ऊंचा मुकाम रखता हो। यानी ये ज़रूरी नहीं कि कोई अगर कहे कि मैं बड़ा आलिम हूँ या मेरे पास मस्जिद का मसल्ला है तो बस मैं ही दुआ कर सकता हूँ। नहीं, दुआ जो है वो हर एक जो है वो हमें एक दूसरे के लिए करनी चाहिए और एक दूसरे से उसकी तवक्को है
رکھنی چاہیے، درخواست وغیرہ کرنی چاہیے۔ اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بھی اظہار ہے کہ آپ اپنے ایک امتی اور مرید سے دعا کی درخواست فرما رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بھی یہاں پر عاجزی یا ان کی بھی یہاں پر نرم دلی جو ہے اس کا اظہار ہمیں ملتا ہے کہ ایک ایسی ہستی جو ہے اس نے اپنے ساتھی سے درخواست کی، دعا کے لیے۔ اگلی حدیث اس میں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، تو یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدمی سے فرماتے، جب وہ کسی سفر کا ارادہ کرتا تو میرے قریب ہو جاؤ تاکہ میں تجھے الوداع کہوں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں تیرے دین کو، تیری ایمانت کو اور تیرے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بہترین دعاؤں میں سے دعا، جب ہم کسی کو رخصت کریں سفر کے لیے، تو ایک بہترین دعا جو ہے وہ ہمیں ہمارے سامنے ملتی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر ثابت کی حضرت عبداللہ بن عمر میں، استودع استودع، یہ یہاں پر اس کے الفاظ بھی ہیں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک و خواتیم عملک۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، کوشش کریں اگر ہم اس کو یاد رکھ سکیں تو ایک دوسرے کو رخصت کرتے ہوئے ہم یہ دعا اسے دیں، تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک اہم زاد راہ جو ہے، راستے کا ساتھی جو ہے وہ بھی، راستے میں ضرورت کی چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے یہ دعا بھی ہے۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میں تیرے دین کو، تیری ایمانت کو اور تیرے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ تو انفرادی حیثیت سے تھی، اور اجتماعی حیثیت سے بھی اسی طرح سے اگلی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن یزید ختمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی ابو داؤد کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو الوداع کہنے کا ارادہ فرماتے تو فرمایا کرتے، یہ وہی پہلی جو ہے وہ واحد کے سیغے کے ساتھ ساتھ ہے، اب یہاں پر جمع کے سیغے کے ساتھ وہی دعا ہے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، یعنی کہ یہ بھی اسی طرح سے، میں تیرے، یعنی میں تم سب کے دین کو، تم سب کی امانت کو اور تم سب کے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ انفرادی حیثیت سے کوئی مسافر ہونا چاہتا یا اجتماعی حیثیت سے گروہی شکل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے اصحاب کو دعا کرتے تھے ان کے لیے، جب بھی وہ سفر میں رخصت ہوتے تھے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سفر کرنے کا ارادہ ہے، آپ مجھے زاد راہ عنایت فرمائی۔ بہت خوبصورت الفاظ میں حضرت انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا کہا، پوچھا کہ مجھے زاد راہ عنایت فرمائی، یعنی میرے راستے میں جو چیزیں مجھے ضرورت کی ہیں، راستے میں ضرورت کے سامان جو ہے زاد راہ ہوتا ہے، تو مجھے راستے میں ضرورت کا سامان جو ہے وہ مجھے عطا فرمائے، یعنی میرے حق میں دعا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کے توشے سے آراستہ فرمائے۔ اس نے کہا، یعنی حضرت انس نے، یعنی اس آدمی نے کہا کہ میرے لیے مزید دعا فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اس نے کہا کہ کچھ اور بھی عطا فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کو آسان کر دے۔ تو یہ بھی ایک دعا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، روایت ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، جب ایک دوسرے کو رخصت کریں یا ایک دوسرے سے ہم جدا ہوں، چاہے وہ مختصر کے لیے چاہے وہ لمبے عرصے کے لیے۔ تو یہ چیپٹر تھا، یہ چیپٹر ہم نے مختصر انداز میں اس لیے بھی پڑھا کیونکہ آگے والا چیپٹر جو ہے وہ ایک انتہائی اہم چیپٹر میں یا موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، جو کہ صرف ایک ہی حدیث یہاں پر ہمیں ملے گی اس کی، تو اس وجہ سے ہم نے اس چیپٹر کو مختصر رکھا، لیکن بہرحال ہمیں روزمرہ ایک دوسرے کے ساتھ
इस तरह से मामूलात रखने चाहिए, एक दूसरे को दुआएं देनी चाहिए। ख़ास कर रुखसत होते हुए अपने बुज़ुर्ग या अपने बड़े जो हैं उनका प्यार लेना, और उनसे दुआएं समेट कर अपना दादे राह जो है वो मुकम्मल करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है, और ये रोज़ाना का मामूल हमारा होना चाहिए। और फिर कोई उम्रा के लिए जाए, हज के लिए जाए, किसी नेक सफ़र के लिए जाए, तो उसके लिए तो फिर ज़रूरी बहुत और भी ज़्यादा अहमियत जो है बढ़ जाती है। और फिर इसके अलावा वो अलग से मौज़ूआत हैं कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, या मुकीम का जो है वो क्या मामलात हैं, तो वो एक अलग से टॉपिक्स हैं, पहले गुजर भी चुके। आइंदा जब आएंगे इंशाल्लाह तो उनके ऊपर फिर अलग से मौज़ूआत के मुताबिक बात भी हो सकती है। तो अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 97, वो है इस्तिखारा। इस्तिखारा और बाहम मशवरा करने का बयान है। इस्तिखारा जो है ये एक ऐसा टॉपिक है, या एक ऐसा मौजू है हमारी रोज़ाना के मामूलात में, जिसके बारे में, जो कि इंतहाई आसान भी है, बहुत वाज़े भी है, उसके अहकामात या उसका मकसद जो है वो बहुत वाज़े है, लेकिन उसके बावजूद हमारे कुछ कह लें कि कुछ हमारी रुखरानी शख्सियात ही कहना चाहिए, हम उनको अच्छे अल्फाज से ही कहेंगे, और उस इस्तिखारे के निस्बत से उन्होंने कुछ इस तरह की बातें जो हैं वो शामिल कर दी गई हैं, या इस तरह के नज़रियात जो हैं, या इस तरह के अकायद जो हैं वो शामिल कर दिए गए हैं, जो हमें इस इस्तिखारे की असल जो पैगाम है या असल मकसद जो है उससे दूर हटा देते हैं, और दूसरों के ऊपर हम उसका इन्हसार करने लग जाते हैं, और उसके बारे में कुछ इस तरह की बातें जो हैं वो गढ़ दी गई हैं, जिसकी वजह से आम फहम यही है कि कोई बड़ा आलम किस्म का, कोई मौलवी किस्म का, कोई बड़ी कोई पहुंची हुई हस्ती जो है वो ही हमारे लिए इस्तिखारा करे तो वो होगी। और इस्तिखारे से मुतल्लिका फिर कुछ कंसेप्ट्स ऐसे बन गए हैं कि जो कि हमारे हमें जिनका कोई सर पैर नहीं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं। तो बहरहाल ये हम एक हदीस है, सिर्फ एक ही हदीस इसमें हमें मिलेगी, और इस हदीस के बाद इसके जो फवायद जो हैं, हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ जो हैं उन्होंने जो अपने नोट्स लिखे हैं इस इस्तिखारा के मुताबिक मतलब, तो वो सारे जो हैं नोट्स वो बड़े यानी मुख्तसर से और टू दी पॉइंट है। तो हम उन नोट्स को हल्का सा तज़किरा करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके मुताबिक हम रहनुमाई हासिल करना चाह करेंगे इंशाल्लाह कि इस्तिखारा जो है वो दर हकीकत है क्या, और उसकी अहमियत क्या है, और उसका तरीका क्या है, और उसके बारे में कौन सी ऐसी बातें हैं जो खाम खा से इसके साथ चिपका दी गई हैं, मशहूर कर दी गई हैं, जबकि उनकी कोई असल नहीं है, कोई कोई उनकी बुनियाद नहीं है हमारे दीन में, हमारी शरीयत में। बहरहाल इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो आयत का हमें यहाँ पर हवाला मिलता है। पहली सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 का हिस्सा है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और अहम मामले में उनसे मशवरा कीजिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया, अपने साथियों से आप मशवरा जो है वो कर लिए करिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी अपने अपने साथियों के साथ, अपने असहाब के साथ मुख्तलिफ मकामात पर या मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ मामलात में मशवरे किया करते थे। और सहाबा कराम जो है मतलब एक पूरी एक मजलिस शूरा होती थी, जैसे आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बातचीत करके उसके मुताबिक फैसले करना जो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि वो एक अजीम तरीन हस्ती, लेकिन वो अपने साथियों को अपने मशवरों में या अपने जो उनके फैसले थे उनमें वो शामिल फरमाते थे। इसकी बहुत सारी मिसालें हमें कुरान हदीस में मिलती हैं। इसी तरह से सूरह शूरा की आयत नंबर 38 से यहाँ पर कोट किया गया कि उनका काम आपस के मशवरे से होता है, यानी जो अहले ईमान हैं, मोमिन जो हैं, जो अल्लाह वाले लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मशवरा करके अपने मामलात जो हैं वो करते हैं, अपने फैसले वगैरह करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर या मुख्तलिफ मामलात में। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को भी हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, उसका तज़किरा है कि आप दूसरों से, अपने साथियों से मशवरा करें। और फिर अहले ईमान जो हैं उनकी ये खूबी जो है वो भी यहाँ पर हमें सूरह शूरा की आयत नंबर 38 के इस हिस्से में मिलती है कि जो ये जो अहले ईमान जो है, मोमिन जो है, वो एक दूसरे के साथ मशवरा करके बाहम फैसले करते हैं, और उसके मुताबिक फिर वो अपने मामलात को आगे लेकर बढ़ते हैं। और इसमें जो हदीस है हमें
جو کہ استخارہ کی دعا پر مشتمل یہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے، یعنی یہ اہم ہے، یہ نقطے نوٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ، یعنی فرض کے علاوہ کوئی نفل 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اس کی جو سب سے اہم نقطہ یہاں پر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم بڑی پرزور طریقے سے کیا کرتے تھے، اور ان کو اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو وہ دعا جو ہے استخارہ کی وہ یاد کرایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا آج ہمیں بھی یہ دعا جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے، ایک دفعہ ہم یاد کریں اور مختلف مواقع پر اس کو ہم مطلب دہراتے رہیں، تو یہ یقیناً جو ہے ہماری زبان پہ عام ہو جائے گی یہ دعا۔ اور پھر اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا کرے، یعنی 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل پڑھنے ہیں، اور 2 نفل کے بعد یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اور یہ 2 نفل جو ہے ضروری نہیں کہ رات کے وقت میں ہوں، سونے سے پہلے ہوں، یا کسی بھی وقت یہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ نماز کے جو مکروہ اوقات ہیں ان میں یہ نوافل نہیں ادا کیے جا سکتے، تو اس اعتبار سے یہ ایک تھوڑی سی لمیٹیشن ہے۔ ادروائز کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت 2 رکعت نفل ادا کر کے تو یہ دعا جو ہے وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر سکتا ہے انسان۔ تو اب اس کے الفاظ کیا ہیں؟ ہم اس کے الفاظ بھی دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں۔ الفاظ جو ہیں ان کو یاد کرنا ہمارے لیے اہم ہے، اور ترجمہ جو ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے ذہنوں کو تیار کرنا یا اپنے ذہنوں کو سمجھانا مطلوب ہے کہ اس دعا کا اصل مقصد یا اس دعا کا اصل جو مفہوم ہے یہ کیا ہے۔ اس دعا کا اصل مفہوم ہی ہمیں بہت ساری رہنمائی کر دیتا ہے کہ یہ دعا کا مقصد کیا ہے اور دعا کا طریقہ کیا ہے اور اس دعا سے ہمیں حاصل کیا ہونے والا ہے۔ تو اس دعا کے الفاظ جو ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وعاجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ویسم حاجہ ویسم حاجہ، یہ اضافی الفاظ ہیں، یہاں تک یہ دعا جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ وصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ تو یہ دعا کے الفاظ ہیں۔ دعا کے الفاظ جو ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور یاد کریں، 1 2 دفعہ تھوڑی سی محنت کریں گے، تھوڑی سی توجہ دیں گے تو یہ بڑی آسانی سے ہم ان الفاظ کو، دعا کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور خاص کر جب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے ترجمے کو سامنے رکھ کے جب ہم اس کو دعا کو یاد کریں گے تو اس میں ہمیں اور زیادہ آسانی بھی ہو جائے گی۔ اور اس دعا کا مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، بے شک میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، تیری طاقت کے ذریعے سے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھنے والا ہے، میں قدرت سے محروم ہوں، تو علم والا ہے، میں بے علم ہوں، تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی تعریف جو ہے وہ دعا کے پہلے حصے میں ہے۔ اس کے بعد اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں، میرے دین، میری گزران یعنی میری معیشت اور میرے روزمرہ کے معمولات جو ہیں اس کے متعلقہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں، میرے دین، میری گزران اور انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کام کے دیر یا سویر ہونے کے لحاظ سے، یعنی تین چار چیزیں ہیں جس لحاظ سے یہ دعا جو ہے مطلب کی جاتی ہے، یا جس کو بنیاد بنا کر یہ دعا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہے۔ ایک تو اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں، میرے دین، میرے روزمرہ کے گزران اور اس کے نتیجے اور اس کے دیر یا سویر ہونے کے، یا دیر یا سویر ہونے کا مطلب ہمیں ہوتا ہے کہ دعا جو ہے وہ جلد قبول ہو یا دیر سے قبول ہو یا نہ قبول ہو، نہ تو قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو ہم الفاظ ہمارے اس طرح سے نکل جاتے ہیں نہ قبول ہونا، کہ ہماری وہ خواہش اگر براہ راست پوری نہ ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو لیکن دعا جو ہے وہ تو کبھی رد نہیں جاتی، اس کا تین طریقے سے ریٹرن جو ہے وہ ملتا ہے، وہ کئی دفعہ ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال دیر یا سویر ہونے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں دعا کا جو اصل مفہوم ہے، کہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرا کام، میرا یہ کام جس کا میں نے ارادہ کیا ہے، وہ میرے حق میں، میرے دین کے بارے میں، میرے روزمرہ کے گزران کے بارے میں، اس کام کے نتیجے کے یا اس کے انجام کے بارے میں، یا اس کے دیر یا سویر ہونے کے لحاظ سے اگر وہ کام میرے لیے بہتر ہے، تو اس کو میرے مقدر میں فرما دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت نازل فرما۔ اگر تو کام جو ہے وہ میرے اس لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے تو پھر اس کو میرے مقدر میں فرما دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس میں برکت بھی نازل فرما دے۔ اور اگر اس کے برعکس، اور اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے حق میں، میرے دین، میری گزران اور انجام کے اعتبار سے یا دیر سویر ہونے کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے، تو اس کو مجھ سے پھیر دے، یعنی اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو اس سے پھیر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کو مقدر فرما دے، وہ جہاں بھی ہے، پھر مجھے اس پر، مجھ کو اس پر راضی بھی کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حاجت کا نام لے لو، یعنی دعا کرنے کے بعد پھر اپنی حاجت جو ہے اس کو الفاظ کے طور پر یا اپنے ذہن میں لا کر وہ جو ہے وہ اپنا جو ارادہ ہے اس کو وہاں پر مطلب سامنے رکھنا ہے، کہ یہ میرا ارادہ ہے اللہ، کہ یہ میرے ارادے کے مطابق اگر تو یہ میرا ارادہ یا یہ میرا کام جو ہے وہ میرے دین کے لیے، میرے ایمان کے لیے، میرے روزمرہ کے معمولات کے لیے، اس کے نتیجے کے اعتبار سے یا اس کے دیر سویرے ہونے کے اعتبار سے اگر تو یہ میرے لیے بہتر ہے، اگر اس میں میرے لیے بھلائی ہے، تو پھر اے اللہ تو مجھے یہ عطا فرما اور اس کو میرے لیے آسان بھی کر دے اور اس میں برکت بھی نازل فرما دے۔ اور اگر یہ کام میرے حق میں، میرے دین، میری گزران، اس کے انجام کے اعتبار سے یا دیر سویر کے اعتبار سے برا ہے، میرے لیے شر ہے اس میں، تو پھر تو مجھے اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، یعنی اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کو مقدر فرمائے، یعنی میرے لیے جو بہتر ہے وہ میرے مقدر میں لکھ کر دے، اور جہاں بھی ہے وہ میرے مقدر میں، جو جو میرے لیے بہتر ہے اور جہاں بھی میرے لیے بہتر ہے وہ میرے مقدر میں کر دے۔ اور پھر اب انسان جب یہ خواہش کرتا ہے تو یقیناً ایسی چیزوں کی خواہش کرتا ہے جو جن کی طرف اس کو اٹریکشن ہوتی ہے، جس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے، اس کو دور کرنا جو ہے وہ بھی انسان کے لیے عام طور پر بڑا ایک کہہ لیں کہ ایک مشکل امر ہوتا ہے، یا اس کے لیے ایک اس میں بڑی شش و پنج ہوتی ہے کہ میری تو خواہش ہے کہ مجھے یہ چیز ملے، میں اس کو اپنے سے دور کرنا نہیں، یہ ایک تھوڑا سا انسانی فطرت ہے کہ اس کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ لیکن اس دعا میں بڑے خوبصورت انداز سے ہے کہ اگر تو میرے لیے شر ہے اس میں، تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور بھلائی اور بہترین جو خیر ہے وہ میرے مقدر میں فرما دے جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے بھی اس مقدر میں جو میرے نصیب میں ہے، جو بہتر ہے، بھلائی جو ہے وہ میرے نصیب میں، اس کو مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ تو یہ دعا کے مفہوم جو ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے، اور دعا کے الفاظ جو ہیں اگر ہم اس کو دو چار دفعہ دوہرا لیں تو اس کو یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ تو اس دعا کو اور اس کا جو مفہوم ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ آگے اس کے جو کچھ پوائنٹ جو ہیں، اہم نکات جو ہیں، ان کو ہم یہاں پر اگر ون بائی ون دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کافی تفصیل جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی۔ مختصر انداز میں ہم دیکھیں گے وقت کی کمی کی وجہ سے، یقیناً اس کی جو گہرائی ہے اس کو ہم سمجھ ہی پائیں گے انشاءاللہ۔
یہاں پر فوائد میں استخارہ کے لغوی معنی، استخارہ کے لغوی معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی اس دعا کے ذریعے انسان اللہ سے خیر طلب کرتا ہے۔ یہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی استخارہ کا مطلب ہے دعا یا خیر طلب کرنا، بھلائی چاہنا، اللہ تعالیٰ سے بھلائی جو ہے طلب کرنا۔ تو استخارہ کا یہ مطلب ہے۔ استخارہ کا کوئی اور دوسرا مطلب جو ہے وہ بھی کچھ مسکنسپشنز کی وجہ سے بہت سارے اس کے مفہوم عجیب و غریب قسم کے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے گئے ہیں، جبکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے استخارے کے اس کنسپٹ جو ہے، جو ہمیں یہ حدیث یا ہمارا جو دین جو ہے وہ ہمیں استخارے کا جو کنسپٹ ہمیں دیتا ہے۔ استخارے کا کنسپٹ بہت کلیئر ہے، دعا کا مفہوم اگر ہم پڑھ لیں، اس کو ہم اگر دیکھ لیں تو ہمیں پورا کنسپٹ اس کا کلیئر ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے، کس انداز سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، ایک خواہش جو ہے یا ایک ارادہ جو ہے اس کی حاصل کرنے کے لیے یا اس کو دور کرنے کے لیے۔ نہ صرف اس کو حاصل کرنے کے لیے بہتری اگر ہے، بلکہ اگر اس میں شر ہے تو اس کو دور کرنے کی بھی دعا اس میں شامل ہے، کہ اگر تو وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے دین کے لیے، میرے روزانہ کے معمولات کے لیے، اس کے انجام کے اعتبار سے، تو اس کو مجھ سے اے اللہ دور کر دے، اور مجھے پھر جو بہتر ہے اس میں وہ میرے مقدر میں کر دے، اور اس پر پھر مجھے تو راضی کر دے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اگر ہم اس کو مطلب دہرائیں اور بار بار اس کو یاد کریں تو یقیناً اس میں بہت تاثیر بھی ہے اس دعا میں۔ جو استخارہ کا مطلب تو ہے خیر طلب کرنا، دعا کرنا، اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی ارادے کے بارے میں دعا کرتا ہے کہ وہ اگر بہتر ہے تو مجھے مقدر کر دے، اور اگر اس میں میرا شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے اس کے دور کر دے، اور اس کے عوض میں بھی بھلائی جو ہے وہ میرے نصیب میں کر دے۔ اور پھر وہی بات کہ دعا جو ہے وہ ہمیشہ، کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو رد ہوتی ہے، ہر دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بشرطے کہ ہم حسن نیت کے ساتھ اس دعا کو کریں۔ کوئی بھی دعا ایسی نہیں جس کا ریٹرن اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی دعا ایسی نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے محفوظ نہیں کرتا یا کسی طرح سے ہمیں لوٹائے گا نہیں۔ تو اگر تو براہ راست وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی نہیں گئی، وہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ جو دوسرے دو جو طریقے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لوٹا دے دعا۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے والے کو خواب کے ذریعے سے صحیح بات بتلا دی جاتی ہے، یا اس کے دل میں خیر والے پہلو کی طرف رجحان پیدا کیا کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی استخارے کے متعلقہ باتیں گھڑ دی گئی ہیں جی، کہ خواب میں کوئی آئے گا، یا اس کا رجحان جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، یا اس کے لیے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے کہ وہ بس وہ ایسے اس کی طرف لپکتا چلا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ استخارہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح کے کنسپٹ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی صحیح روایات سے، کسی حدیث میں کسی قسم کا کوئی اس کا اشارہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں حدیث میں بیان نہیں ہوئی، کہیں پر بھی اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کو خواب یا رجحان کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا ہو جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو، اور یہ عین ممکن ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کو کوئی خواب میں کوئی اجارہ، مطلب ایک انسان جو ہے وہ سارا دن جو سوچتا ہے، جو اپنے ذہنوں کے اوپر اس کے سوار ہوتا ہے، تو اکثر جو ہے وہ اس کے خواب میں بھی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ وہ بھرپور طریقے سے دعا کرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑی امید لگائے بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں اشارہ دے سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھی باتیں، بری باتیں، جس کو انسان جو ہے وہ فوکس رکھ کے سارا سارا دن جو ہے جس کے اوپر وہ غور و فکر کرتا ہے، تو وہ رات کو خوابوں میں بھی وہی چیزیں جو ہیں وہ گھومتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک کہنے کے ایک فطری قانون بھی کہہ سکتے ہیں، ایک فینومینا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس کو اس بات سے جوڑ لینا کہ کیونکہ میں نے استخارہ کیا ہے اس لیے کسی کو یہ خواب میں کوئی رجحان یا کوئی میلان یا کچھ اس طرح کا آ گیا، تو نہیں، اس سے کوئی استخارے کی دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے، لیکن یہ اصول جو ہے کہ خواب وغیرہ میں آ جانے، یہ اصول جو ہے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ جو بھی استخارہ کرے گا اسے ضرور غیبی اشارہ ہو جائے، یہ کوئی قانون یا اصول نہیں ہے، اس لیے غیبی اشارے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ سنا جاتا ہے، اپروچ کرتے ہیں
مطلب کچھ دوسرے لوگوں کو کہ جی آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں، یا میں نے استخارہ کیا ہے تو مطلب کوئی مجھے اشارہ نہیں ملا، کوئی مجھے کوئی رات کو کوئی سبز روشنی نظر نہیں آئی، پتہ نہیں کیسے کیسے کنسپٹ جو ہیں وہ گھڑے گئے ہیں، یقیناً آپ سب کو اس کا اندازہ ہوگا۔ تو ایسی کسی بھی چیز کا کوئی ہمیں اشارہ جو ہے ہمارے کسی حدیث میں ہمیں نہیں ملتا۔ بلکہ استخارے کے بعد سوچ سمجھ کر ظاہری اسباب کے مطابق جو بات مناسب لگے اسے اختیار کر لیا جائے، یعنی استخارہ ہے، دعا ہے، اس دعا کے بعد وہ اپنے معمولات جو ہیں اس کو آپ معمول کے مطابق رکھیں، اس کو مطلب یہ اب نہیں ہے کہ میں نے استخارہ کر لیا تو اب میں بڑا کیئرفل، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور مشکل جو اس طرح کی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے معمولات کو ہم اپنے معمول کے مطابق رکھیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہاں، اپنی ظاہری سوچ یا ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہم کوشش کریں کہ جو بھی بہتر ہے ہمارے لیے، یقیناً نارمل حالات میں بھی بہتر کرتے ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو استخارے کے بعد اپنے معمولات میں تبدیلی لے آنا جو ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب جیسا چاہے گا اس کے مطابق راستہ بناتا چلا جائے، وہ غیر محسوس انداز سے بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی دعا اگر اس کی دعائیں استخارہ قبول ہو گئی ہوگی تو یقیناً اس میں اس کے لیے خیر ہوگی، بصورت دیگر نقصان کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر کسی نے مطلب کوئی استخارہ کیا کہ مجھے نقصان سے بچنے کے لیے یہ میرا ارادہ ہے، تو یا اللہ تو میرے اس ارادے کے مطابق مجھے بہم پہنچا دے، تو یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان جو ہے وہ بھی اس کو برداشت کرنا پڑ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی کہے کہ میں نے استخارہ کیا تو اس کے باوجود میرے ساتھ ایسا ہو گیا اور اس کے گلے شکوے کی طرف آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی دعا کے اوپر اعتبار ہی نہیں کیا۔ تو دونوں طرح کے جو معمولات ہیں ان کو مطلب جگہ دینی چاہیے اپنی سوچ میں یا اپنے نظریے میں یا اپنے انداز میں۔ اسی طرح سے اگلا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے بہرحال ایک مسلمان کو دعا کرنے کا حکم اور اس کی تاکید ہے۔ اس میں تساہل یعنی سستی اور غفلت جو ہے یا اس سے اعراض جائز نہیں، اس سے منہ پھیر لینا جو ہے وہ بھی جائز نہیں، دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ جس طرح بھی انسان جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے دعا کا ایک طریقہ جو ہے وہ استخارے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، تو لہٰذا ہمیں اس میں اس کو اختیار کرنا چاہیے مختلف معمولات میں۔ دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ استخارہ بھی ایک دعا ہے اور اس کی تاکید اور اہمیت حدیث مذکورہ بالا میں واضح ہے، اس لیے ہم ہر اہم کام میں استخارے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، دعا سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، دعا ہے، اس انداز میں یہ دعا ہے کہ انسان کو یہ تسلی اور ایک اطمینان بخشتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ دعا کی ہے اپنے رب سے کہ میری اس معاملے میں میری رہنمائی فرما، اور اگر وہ مجھے لیے اچھا نہیں ہے تو مجھ سے دور کر دے۔ تو وہی بات کہ دعا سے زیادہ اہمیت جو دے دیتے ہیں کہ مطلب اب دعا کر لی ہے تو اب ہمیں کوئی الہام ہو جائے گا، یا ہمیں کوئی مطلب ہمارے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور یہ اور وہ اس طرح کے کنسپٹ جو ہیں وہ تھوڑا سا اعراض رکھنا چاہیے۔ یہ استخارہ انہی امور کے لیے ضروری ہے جن کا تعلق مباحات سے ہے، جن میں انسان کو خیر اور شر کا علم نہیں ہوتا، یعنی باقی جو فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات ہیں ان کی ادائیگی تو ہر صورت میں ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی برائی کا ارادہ کر کے استخارہ کرے تو وہ استخارہ یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ شر جو ہے مطلب اس کی نیت کر کے، برے کام کی نیت کر کے استخارہ کرے تو وہ بھی استخارہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو گناہ کا کام ہو جائے گا۔ تو مباحات سے مطلب کوئی نیک کام ہے، کوئی اچھا کام ہے، کوئی غیر شرعی یا غیر شرعی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے اس کے بارے میں ابہام ہے کہ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، یہ اس میں کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، آئندہ آنے والے حالات جو ہیں کوئی پتہ نہیں، میرے اس نیت سے، میرے اس ارادے سے، میرے اس فیصلے سے وہ نتیجہ جو ہے وہ کیسا نکلے گا اس کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہوتا عام طور پر۔ تو ایسے صورتوں میں استخارہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ گناہ کے کاموں میں استخارہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرض جو ہیں، فرض اور سنن جو ہیں ان کو بھی کرنے سے پہلے کہ میں
कोई ऐसी सुन्नत जो है कि क्या मैं ये सुन्नत अदा कर लूं या ना कर लूं, सुन्नत है तो वो उसको अगर आप कर सकते हैं तो करें, ये तो आपके लिए बेहतरीन तरीका है, उसके लिए इस्तिखारे की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए इसी तरह से फ़र्ज जो कुछ बहुत सारे मामलात हैं उनके बारे में इस्तिखारा करना, ये मतलब है ही नहीं है, मतलब वो कंसेप्ट ही उसका नहीं है इस्तिखारे का। तो सुनन और वाजिबात जो है उनकी जरूर अदायगी तो ज़रूरी है, उसमें तो ये इरादा हो ही नहीं सकता कि इसमें कोई अच्छाई या बुराई मेरे लिए होगी तो मेरे लिए बेहतरी कर दे। उसमें तो बेहतरी ही बेहतरी, खैर ही खैर है जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से सुन्नतें और वाजिबात जो हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह से जो मुहर्रमात और मकरूहात शरैया हैं, उनसे इज्तनाब भी ज़रूरी है, यानी कि जो मकरूर काम है उनसे बचते रहना चाहिए, उनके बारे में भी इस्तिखारा करना बेसूद है, क्योंकि वो है ही मकरूह काम है या गैर शरई मामलात हैं। इन अवामर और नही और मनहियात से इस्तिखारा करना जायज़ नहीं है। इससे अगला अलावा अजी इस्तिखारे का मसनून तरीका छोड़कर नजूमियों, दस्त नास्तों और दीगर इस किस्म के फराडियों के पास जाकर मुस्तकबिल में पेश आने वाले हालात और वाक़यात का इल्म हासिल करने की कोशिश करना जहालत और नादानी के अलावा एक बड़ा गुनाह भी है। और ये भी यही सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन जो है इसके बारे में पाई जाती है कि मुख्तलिफ लोगों के पास जाकर उनसे दरख्वास्त करते हैं, और फ्रॉडिया और ऐसे ऐसे, देखें अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे ऐसे तरीके जो हैं वो अपना दिए गए, ऑनलाइन इस्तिखारा करके भी हैं। और मैंने तो अखबारों में इश्तहार भी देखे, हम पाकिस्तान में इस कदर, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत और नसीहत अता फरमाए, अखबारों में इश्तहारात हैं और ऐसे ऐसे इश्तहारात आते हैं कि इंसान की अकल जो है वो दंग रह जाती है कि इस्तिखारा जो है वो इतनी अमाउंट देकर आप इस्तिखारा करा सकते हैं, और इस्तिखारे के नतीजे में फिर वो कैसी कहानियां और कैसी कैसी वो जोड़ के बातें उनको बताएंगे जो उनको गुमराही की तरफ लेकर जाने वाली है। तो यकीनन ऐसी बातों में इन्वॉल्व होने वाला वो जो अनाउंस कर रहा है पैसे लेकर या कोई मतलब मुआवजा लेकर इस्तिखारा कर रहा है, यकीनन उसका ये काम जो है गैर शरई है। जो इसमें इन्वॉल्व होने वाले उनकी जहालत जो है वो उससे भी बढ़कर है कि उसको ये समझ नहीं आती कि मेरी दुआ जो है जिस कदर मैं अपनी ख्वाहिश जो है जिस कदर दिली तौर पर मैं अल्लाह के सामने पेश कर सकता हूँ वो दूसरा कैसे कर सकता है। तो ये भी जहालत की बहुत बड़ी एक मिसाल है जो हमारे माशरे में अफसोस के साथ मिलती है। और बड़े बड़े मतलब समझ बूझ रखने वाले लोग जो हैं वो इस ट्रैप में आते हैं और इस तरह से ख्वाम खा से अपना सरमाया जो है वो भी ज़ाया करते हैं, और अपने दीन जो है उसका भी सौदा करते हैं, अपने दीन को भी वो कमज़ोर करते हैं, अपने ईमान को भी वो कमज़ोर करने की बायस बनते हैं। तो ये बहुत अहम नुक्ता है जो इस्तिखारे के मुतल्लिका जो मिसकंसेप्शंस हैं वो पाई जाती हैं। वो ये आम तौर पर मतलब नहीं आप हमारे लिए इस्तिखारा कर दें, भाई दूसरा क्यों करे, आप खुद अपने लिए इस्तिखारा करें कि आप हम अपने लिए अपनी ख्वाहिशात को जिस कदर दर्दमंदाना अंदाज में हम खुद अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं, दूसरे को तो उसकी इतनी ख्वाहिश ही नहीं तो वो कैसे करेगा। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, इंसान को सिर्फ अल्लाह ही से खैर का तालिब होना चाहिए। तमाम कुदरतों का मालिक वही है, हर किस्म की कुव्वत का मालिक वही है, उसी से कुव्वत और ताकत का सवाल करना चाहिए, और उसी से तमाम अपने मामलात जो हैं वो उसी को सौंपने चाहिए, और उसी से फिर उम्मीद वाबस्ता रखनी चाहिए। तो ये एक अहम नुक्तों में से एक अहम नुक्ता है जो कि मिसकंसेप्शन इस्तिखारा के मुतल्लिका है। इसी तरह इस्तिखारा किसी भी वक्त किया जा सकता है, इस्तिखारे की दुआ किसी भी वक्त की जा सकती है, सिर्फ नमाज के मकरूह औकात में ये जायज़ नहीं, क्योंकि उससे पहले 2 रकत नमाज पढ़नी है, ज़रूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि इसका वक्त जो है रात को सोने से कबल है, ये बात सही नहीं है। दुआए इस्तिखारा का पढ़ना 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद भी सही है। और यानी कि अक्सर कहते हैं कि रात को सोने से पहले 2 नफल पढ़ के उसके बाद ये कर लीजिए, तो ये भी सही नहीं है। किया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी मतलब ना करने वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ रात को सोने से पहले की जा सकती है, ये बात सही नहीं। किसी भी वक्त 2 नफल नमाज अदा करके उसको ये दुआ जो है वो करके अल्लाह ताला के हुजूर अपना मामला जो है वो रखा जा सकता है। तो अ, उसके अलावा दुआ इस्तिखारा का पढ़ना 2 रकत नमाज के बाद पढ़ने के बाद भी सही है, यानी दुआए इस्तिखारा का पढ़ना 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद भी सही है, यानी नमाज मुकम्मल करके 2 नफल करके उसके बाद दुआ की जाए, और नमाज में ही तशहद और दरूद के बाद सलाम फेरने से कबल, नमाज में ही जो 2 नफल नमाज अदा की जा रही है उसी में सजदे से सॉरी सलाम फेरने से पहले ये दुआए इस्तिखारा पढ़ ली जाए तो उसकी भी इजाज़त है। और फिर
سلام پھیرنے سے قبل یا سجدے کی حالت میں بھی جائز ہے، سجدے کی حالت میں بھی اگر کوئی دعائے استخارہ کرے تو وہ بھی اس کی وہ بھی جائز ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ دعا یاد نہ ہو تو نماز پڑھنے کے بعد کتاب دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اکثر یہ بھی آتا ہے کہ جی ہمیں دعا آتی نہیں ہے یا دعا یاد نہیں ہے۔ اول تو جیسا کہ تذکرہ ہوا، بلکہ کئی بار تذکرہ ہوا آج کے سبق میں، کہ دعا کو ہم یاد کریں اور اس کو مفہوم سامنے رکھتے ہوئے، اس کا مطلب سامنے رکھتے ہوئے جب ہم کوشش کریں گے تو بڑی آسانی سے یہ دعا جو ہے وہ یاد ہو جائے گی۔ اکثر جو ہے وہ اپروچ کرتے ہیں جی کہ ہمیں تو دعا آتی نہیں ہے، آپ کو دعا آتی ہے تو آپ دعا جو ہمارے لیے کر دیں۔ مطلب ہمیں خود دعا جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے، بلکہ وہ اہم دعائیں جو ہمیں یاد ہوتی ہیں، جن کو یاد کرنے کی ہمیں ترغیب دی جاتی ہے، اس میں ہمیں اس دعا کو، دعائے استخارہ جو ہے اس کو بھی شامل کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے دیگر جو لوگ ہیں جن کو ہم کچھ تعلیم دیتے ہیں یا سمجھاتے رہتے ہیں، تو ان کی یعنی ہمارے ٹیکسٹ میں، ہمارے معمولات میں یہ دعا جو ہے اس کو یاد کرنا کرانا جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ اہم نکات تھے جو کہ دعائے استخارہ کے متعلقہ تھے۔ امید ہے کہ اس میں بہت ساری یاد دہانی ہوئی ہوگی ہمیں، اور جو بھی ہم سے بات کرے تو ہمیں کم از کم اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی جو ہے وہ دینی چاہیے، اور ترغیب یہی دینی چاہیے کہ اس کو دعا کے الفاظ کو یاد کریں اور خود دعا کریں۔ اگر دعا کو یاد نہیں ہے خود، تو پھر دو نفل ادا کرنے کے بعد دیکھ کر بھی، کسی کتاب سے یا کسی پیپر سے دیکھ کر بھی یہ دعا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن دعا جو ہے وہ دل سے تبھی نکلے گی جب آپ عربی الفاظ جب ادا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے چھپا ہوا مفہوم جو ہے وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہو، یا آپ کے سامنے، آپ کے دل میں ہو کہ میں دعا کر کیا رہا ہوں، میرے الفاظ کیا ہیں جو اللہ کے حضور میں پیش کر رہا ہوں۔ تو لہذا دعا کو عربی متن کے ساتھ یاد کرنا اور اس کا ترجمہ، اس کو اس کے اوپر بھی دھیان فوکس رکھنا، یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو بہرحال یہیں پر آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے سننے کی، سمجھنے کی کوشش کی، اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عمل کو درست کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی یہاں پر چیٹ میں یہ ویری انفارمیٹیو، پلیز پٹ اے تھم نیل، جزاک اللہ خیرن، آمین ٹو آل دعاز۔ جی جزاک اللہ خیر، یہ انشاءاللہ میں اس میں بھی تھم نیل ایڈ کر دوں گا۔ آج کا یہ موضوع کے اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع تھا، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہمارے ساتھی جو ہے وہ ابھی ابھی جوائن کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا جو آج کا وقت جو ہے تقریباً مکمل ہوا چاہتا ہے۔ تو بہرحال جنہوں نے ابھی جوائن کیا وہ ان سے درخواست ہے کہ آج کا سبق جو ہے، ریکارڈنگ جو ہے وہ ضرور سنیے گا۔ استخارہ کے متعلق آج ہمارا ایک اہم ٹاپک تھا، جس کو ہم نے مختصر انداز سے سمجھنے کی کوشش کی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کچھ اضافہ اگر کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے ساتھ معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی رکھے۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کچھ پریشانیاں، کچھ مشکلات، کچھ آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو آزمائشوں کے اوپر ثابت قدم رہنے کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار رزق عطا فرمائے ہیں، بے شمار فضل و کرم ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں تو ان کا ادراک بھی نہیں، اندازہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے ہمارے اوپر فضل و کرم کیا ہے۔ جن کو ہم جانتے ہیں ہم اس کا بھی شکر ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی ہماری طرف سے شکر جو ہے وہ ادا کرنا قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کے ان رزق سے، دنیا کی نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان آسائشوں سے ہم آخرت کا بھی کما سکیں، اور آخرت کے لیے بھی اپنی جمع پونجی جو ہے وہ کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.